أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. مجلس اعرار اسلام ملتان کے امیر جناب مولانا محمد اکمل صاحب، مولانا اللہ بخش احرار، مولانا سید اطول منان بخاری، اسٹیج پر موجود میرے بزرگ احرار، ذمہ داران، میرے کارکنوں، عزیزوں، بھائیوں، وقت بہت ہو گیا اور آج کی اس تقریب کی غایت بڑی تفصیل کے ساتھ مجھ سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکی. کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. 29 دسمبر 1929 کو ہماری جماعت مجلس احرار اسلام معرض وجود میں آئی. جماعت کے اس دور کے جو اکابر تھے، خصوصاً حضرت امیر شریعت مولانا سید اطول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معروف رفقا مفکر احرار چودھری افضل حق، مولانا حبیب الرحمان مجاہدی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی، مولانا مظہر علی اظہر، شیخ اسلام الدین ناصر الدین انصاری. یہ ایک مرکزی ٹیم تھی جس نے مل جل کے فیصلہ کیا اور تاریخ خلافت کے خاتمے کے بعد پنجاب سے اس توانا آواز کو بلند کیا اور ایسا منظم کیا کہ یہ آواز پورے ہندوستان کے اندر گونج اٹھی اور مجلس احرار اسلام ایک مضبوط ترین انقلابی اور سیاسی جماعت کے طور پر ابھری. آج ہمیں 92 سال ہو گئے اور یہ پرچم آج تک لہرا رہا ہے، سب رکو نہیں ہوا. تو آپ غور فرمائیں، جماعتیں بڑھتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری جماعتوں کو بنتے دیکھا اور ٹوٹتے بھی دیکھا. آج نہ ان جماعتوں کو جانتا ہے اور نہ ان کو بنانے والوں کو بھی جانتا ہے. تاریخ نے ان کو یکسر فراموش کر دیا. اس میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ جن جماعتوں کی بنیاد اخلاص نیت پر ہوتی ہے، نظریے پر ہوتی ہے، وہ جماعتیں فلاں نہیں ہوتی. نظریے نہیں مٹا کرتے اور وہ نظریہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو، اور دین اسلام جس جماعت کا منشور، نصب العین، مقصد، اس کی سرگرمیوں کا مرکز و محور ہو، وہ جماعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دین اسلام کو دوام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی ہے اور قیامت کے بعد بھی حضور کا علم لہرائے گا. تو
ان نسبتوں کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں ان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا. لوگ تو مر جاتے ہیں، سب نے مرنا ہے، سب پر موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن عقیدہ نظریہ جو حق پر مبنی ہے، نہ وہ فنا ہوتا ہے نہ اس کو موت آنی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو آج ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ کیا، اپنے حبیب کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور آپ کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی بنات، اہل بیت، تمام اہل ایمان، سابقون الاولون، ان کے مقام و منصب کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا اور ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اس راستے میں حق استطاعت ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت بھی عطا فرما رہے ہیں. مجدد احرار امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح مجلس احرار اسلام کی شہزادہ بندی کی اور قدیم و جدید احرار دوستوں کو جمع کر کے ایک قافلہ اور کاروان تشکیل دیا اور اپنے کارکنوں کو اپنی گفتگو سے جو اعتقادی اور نظریاتی رہنمائی فراہم کی اور اپنی تقریروں سے مستقل ہمارے لیے رہنمائی کا جو انتظام فرمایا، مجلس احرار اسلام ہمیشہ ان کے زیر احسان رہے گی، ممنون رہے گی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی. تمام ہمارے وابستگار کہ انہوں نے ایسا شان احسان کیا کہ ہم جہت ہماری رہنمائی کی، جس طرح وہ مثال دیا کرتے تھے خود کہ مرغی اپنے چوزوں کو بلی اور دوسرے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے اور موسم کے تغیر و تبدل سے ان کو بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، اس میں چھپا لیتی ہے. میں نے اپنے احرار کارکنوں کو جو بچ گئے تھے، لوٹ مار سے جو بچ گئے تھے، میں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، ان کو پیار دیا، ان کو فکر و نظر دیا، ان کو راستہ دکھایا، ان کو خطرات سے باخبر کیا اور ایک قافلہ تشکیل دے کے آج میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو ان نعمتوں کی حفاظت کرنا وہ ہمیں ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنا بچپن انہی کی آغوش میں گزارا، جوانی انہی کی مجلس میں ہماری گزری اور اپنائے اپنے شریعت رحمہ اللہ نے جس طرح مجلس احرار اسلام کی بقا کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ان کو جس خلوص نیت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے صرف اور خرچ کیا، اس کی مثال کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی. وہ اس میں منفرد اور یگانہ تھے. امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 3 جملوں کے اندر ایک ایسی ہمیشہ کی پالیسی ہمیں عطا فرمائی. آپ فرمایا کرتے کہ ہمارے صرف 3 دشمن ہیں: دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن ازواج و اصحاب رسول علیہم الرضوان. یہ ہمارے دشمن ہیں. باقی سب مسلمان ہیں اور کسی مسلمان سے نہ ہماری کوئی لڑائی ہے نہ کوئی دشمنی، سب ہمارے بھائی ہیں. والمؤمنون اخوہ. ایسے ہی ہے. ایک گھر کے اندر اگر 4 بھائی ہیں تو ان کے کام تو مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی کاموں میں اختلاف ہے. کوئی تاجر ہے،
کوئی معلم اور مدرس ہے، کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے، مختلف کام ہے اور یہ کاموں کا اختلاف ہے، لیکن گھر سے اختلاف نہیں، باپ سے اختلاف نہیں، ماں سے اختلاف نہیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ ایسی نسبتیں ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر مختلف طبقات ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں اپنی زندگی کے لیل و نہار جو ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن ایمان سب کا ایک ہے۔ اس نسبت میں سب مسلمان بھائی ہیں، پوری امت جو ہے وہ بھائیوں کی طرح ہے، اور بھائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کے دکھ اور اس کی خوشی میں شریک ہو جائے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ وہ اس کو تنہا نہ چھوڑے، تنہا نہ چھوڑے، اس کو ظلم اس پر ہو رہا ہے تو اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کی خوشی ہے اس کی خوشی میں شریک ہو کے اس کو دوبارہ کر دے۔ تو یہ اسی طرح سوسائٹی تشکیل پاتی ہے۔ تو دشمن خدا یعنی اس ایک جملے کو اگر آپ پوری اجتماعی زندگی جو ایک مسلمان اور مومن کی زندگی ہے اس پر اس کو پھیلا دیں تو مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، لا تتخذوا الیہود والنصارى، ہمارے دشمن وہ کسی شکل میں ہو، کسی رنگ میں ہو، جو بھی پہلو اختیار کر کے آ جائے، وہ مسلمانوں کی شکل و صورت بنا کے آ جائے، وہ ہمارے لیے بہت سارے فائدوں والی پالیسیاں لے کے آ جائیں کہ اس سے مسلمانوں کو نفع ہوگا، تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی نقصان والی بات ہے، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر دہریت مستقل ایک نظریہ ہے کہ وہ انکار خدا پر مبنی کچھ لوگ موجود ہیں جو اس نظریے کے حامل ہیں کہ خدا ہے، مانتے ہی نہیں، تو بھلا کسی کے ماننے نہ ماننے سے خدا کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو ہے اور وہ خود منوا لیتا ہے، ہمیں خدا منوانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں سونپی کہ تم لوگوں سے زبردستی منواؤ گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ لوگوں کو زبردستی اللہ منوایا۔ حضور نے دعوت کی ہے، تعارف کرایا ہے اللہ کا، اور نہایت خوبصورت اور حسین تعارف کرایا ہے، اس کے اندر جو حسن، جو جاذبیت، جو کشش تھی دعوت کے اندر، لوگ اسے چلے آئے اور لوگوں کو اللہ سمجھ میں آ گئی۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی تحریکیں موجود ہیں جو جدیدیت کے نام پر ہیں کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے عقائد سے، ان کی تہذیب سے، ان کی تعریف سے ان کو دور کر دیا جائے، وہ نام کے مسلمان رہ جائے، عملی طور پر مسلمان نہ رہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ضرور پیدا ہو، نام ان کے مسلمانوں والے ہو، لیکن عملی طور پر وہ یہود و نصارہ کی تہذیب اور ان کی ثقافت کے جو ہے وہ اسی کے دلدادہ ہو۔ اور لارڈ میکالے نے یہی کہا تھا کہ ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ یہ ہے، آج سے 150-200 سال پہلے اس نے یہ بات کی، اور وہ چونکہ اپنے نظریے کے ساتھ مخلص تھے، وہ بہت حد تک کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ سے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو دین کی محنت کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، جو میں نے کہا وہی کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں نے کہا وہی کہیں گے، جو میں نے کیا وہی کریں گے، جس راستے پر میں چلا ہوں اسی راستے پر بلائیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں 1443 سال ہو گئے تو انکار خدا کرنے والے بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، لوگوں کو جدیدیت کے نام پہ قرآن، حدیث، سنت اس سے دور ہٹانے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ، تروتازی کے ساتھ
اور پوری شان اور آن کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر عمر کے لوگوں میں موجود ہے، اور ہر ملک کے اندر موجود ہے، بین الاقوامی اور بین الاقوامی دین ہے۔ یہ فنا نہیں ہوا، حکومتیں تو ختم ہو گئی، اور وہ حکمرانوں کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے جو مسلم حکمران اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، نقصان پہنچایا اپنے قول اور عمل سے، ان کی حکومتیں تو ختم ہو گئی، ان کی عزت جاتی رہی لیکن دین باقی۔ جو دین سے وابستہ ہو گئے اللہ نے ان کو حکومت بھی دے دی، عزت بھی دے دی۔ یہ ہوا نہیں آپ کے پڑوس میں 40 سال لڑے ہیں، جو تھوڑا وقت نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک دوسری نسل جو ہے وہ جوان ہو کر سامنے آ گئی ہے، لیکن دین سے وابستہ رہے، اللہ نے دین کو عزت دے دی۔ تو جتنی بھی ایسی تحریکیں نظریات ہیں ان کا مقابلہ ہوتا رہے گا، ہم کوئی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ تو احساس ہے کہ مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کا نام لیتا رہے اور اللہ کے دشمنوں کا تعارف کراتا رہے، اللہ کے دوستوں کا بھی تعارف کراتا رہے۔ دوسری بات، دشمن رسول عقیدہ ختم نبوت کا تعبد دیکھ لیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے اس عقیدے کے مقابلے میں اجراء نبوت کا فلسفہ گھڑا انہوں نے، لیکن وہ دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نئی نبوت نہیں چل سکی۔ آج تفصیل میں نہیں جاتا، احوال آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو کھڑا کر دیا جو حضور علیہ السلام کے اس منصب اور آپ کی ناموس کے لیے پوری محنت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے۔ دشمن ازواج اور صحابہ رسول علیہ الرضوان، یہ بھی ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، امت کو ان سے دور کر دیا جائے۔ کیسا پروگرام ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ان میں یہ کمزوریاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، انہوں نے یہ کیا، وہ لڑتے رہے، وہ مال اکٹھا کرتے رہے، اقتدار کی جنگ کرتے رہے، اس قسم کی بکواس جو ہے وہ کر کے تو عام مسلمانوں کو جو صحابہ کی تاریخ اور ان کی سیرت سے ناواقف ہے ان سے دور کیا جائے، بدزن کیا جائے، بدگمان کیا جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج تک صحابہ کے مقام و منصب اور ان کے ناموس کے لیے امت کے اندر رجال کار موجود ہیں، اور جو پوری جرأت کے ساتھ صحابہ کے مقام اور منصب کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اگر ہم اس دین کے ساتھ خلوص سے، نیت کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو اللہ ہمیں بھی عزت دیں گے اور ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کسی مسلمان سے کوئی لڑائی نہیں، مجلس شاہراہ اسلام کی یہی پالیسی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اور وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنے قوم سے محبت کرنی چاہیے، اور قوم کے جو مسائل ہیں ان کے اندر قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہی سیاست ہے، سیاست کا مطلب رہنمائی ہے۔ تو عقائد کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی قوم کی مکمل رہنمائی کرنی چاہیے۔ جو لوگ جس انداز میں جہاں جہاں یہ محنت کر رہے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ بات ہو رہی تھی یہاں کہ مفکر حرام چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنا رہے تھے بھائی عطاء المنان بخاری، سرمایہ داروں کے حوالے سے۔ جماعت میں جو سرمایہ دار بھی آئے تو انہوں نے بھی صحابہ کے اس عمل کو زندہ کیا، اس کی تجدید کی۔ میرے ذہن میں کچھ نام آ رہے تھے۔ ہندوستان میں کیلاش پور علاقہ ہے، وہاں کے نواب تھے نوابزادہ محمود علی خان، مجلس شاہراہ میں آ گئے، سارا سرمایہ جماعت پر لگا دیا۔ کیوں لگایا کہ جماعت کا کام دین کا کام ہے، بہت لگاتے رہے، بہت انہوں نے اپنا مال اور اپنا وقت جو ہے وہ اوراد کے لیے خرچ کیا، اور ان کا خاندان آج بھی موجود ہے، وہاں کی اسمبلیوں کے اندر بھی وہ رہتے ہیں، لیکن مالی طور پر اس مقام پر نہیں ہے جو آج سے 70-72 سال پہلے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے قادیان کے ساتھ ہی بٹالہ ہے، تو یہاں کے تھے چودھری عبد الرحمان،
رئیس بٹالہ بڑا مال تھا، اس دور میں ان کے پاس گاڑیاں تھیں، قادیان میں آرام کانفرنس ہوئی تو ان کی گاڑی جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی، شاہ صاحب کو لینے کے لیے، مولانا حسین احمد مدنی کو اسٹیشن سے لینے کے لیے، زمان علی خان صاحب کو لینے کے لیے ان کی گاڑی استعمال ہوتی رہی۔ تو اس دور میں کسی کے پاس گاڑی ہونا بڑا سرمایہ دار آدمی تھا۔ یہ جو کیا نام ہے اس کا وزیر ہے، وزیر رہا ہے مسلم لیگ کا، احمد صاحب خاتون علومہ کا بیٹا، یہ کیا نام ہے اس کا، حسن اقبال، اس کے نانا تھے، اس کے نانا تھے وہ چودھری عبد الرحمان۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کسی نے اس کو گالی دی کہ اس کا نانا جو ہے وہ پاکستان کا مخالف تھا، بڑی دور کی بڑی لائن نکال دے۔ وہ تو اپنے نانے کا تحفظ کرے، ہم اس کے نانے کے عمل کا تحفظ کریں گے، اس کے فکر و نظر کا تحفظ کریں گے، اور اس نے جو قربانی دی، جو محنت کی، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا مال سارا جماعت کے لیے وقف کر دیا، آج تک تاریخ کے اندر وہ زندہ ہے وہ آدمی۔ اللہ اکبر۔ شیخ حسام الدین تھے، ٹرانسپورٹ کا کام تھا، اور انڈیا ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل تھے، اور انڈیا پورے ہندوستان کی جو ٹرانسپورٹ تھی اس کے سیکرٹری تھے، بڑی جائیداد تھی ہندوستان کے اندر، سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے، اور ایک چھوٹا سا مکان گوال منڈی میں ہے، میں نے وہ دیکھا جو وہاں وہ رہتے تھے، اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے کوئی خاندان آیا تو ان کو دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں، سڑک پہ پڑے، انہوں نے کہا چاہیے حصہ کو دے دو، ملا کر وہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا سارا سرمایہ جو ہے انہوں نے جماعت پر خرچ اور وقت کر دیا۔ نواب رسول اللہ خان تھے، یہ متحدہ ہندوستان میں 1947 میں مجلس شورا اسلام کے سیکرٹری جنرل تھے، 35 سال عمر تھی۔ آپ مطالعہ کریں نوجوانی میں اتنی بڑی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے سیکرٹری جنرل، تو صلاحیت نہیں نا۔ تو اپنی ساری جاگیریں انہوں نے جماعت کے اس مشن کے لیے وقف کی، یہیں سے خرچ کرتے تھے۔ یہ تو میں نے 2-4 نام لیے ہیں، بہت سارے لوگ تھے۔ آپ کی جماعت کو یہ احساس حاصل ہے کہ ہر مکتب فکر جس جماعت کے اندر شامل تھا، جس کو جماعت کہتے ہیں، وہ یہی ہوتی ہے کہ پوری قوم کی نمائندگی ہو، تمام مسائل کی، تمام زندگی کے شعبوں کی نمائندگی اس کے اندر موجود تھی۔ ہمارے پہلے سیکرٹری جنرل مولانا سید محمد داؤد رضوی آزادی، سامرانا فیض الحسن، آل انڈیا مجلس اعراض کے جو ہے وہ صدر اعظم بھی رہے، وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا حبیب الرحمان اور دیگر لوگ یہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت سے مکتب فکر کو ہم نے بنا لیے ہیں، اصل تو مسلمان ہی تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مولانا مظہر علی حسن وہ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، لیکن مجلس اعراض میں تھے، وہ بھی سیکرٹری جنرل رہے، کبھی رکھتا اسمبلی کے ممبر بھی رہے، لیکن شیعہ ایسا تھا کہ اس نے تاریخ مدد صحابہ میں کھڑے ہو کے لکھنؤ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، تمام صحابہ کی مدد کی، اور کہا کہ ان کو برا بھلا کہنا بند کرو، ان کو گالیاں دینا بند کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر وقت تک اس نظریے پر قائم رہے۔ یہاں ملتان میں شاہ غزنوی میں مجلس پڑھ کے وزیر شاہی کے پاس آ گئے، ضمیر شریعت کے پاس، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ مومنین اگر آج آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں گے تو اس وقت کا انتظار کرو کہ جب لوگ حضرت علی کو نعوذ باللہ برا کہیں گے، مت برا کہو وہ حضور کے صحابی۔ تو شاہ جی کے پاس آئے تو شاہ جی ان کو فرماتے تھے کہ شیعہ تم کو کہتے ہیں کہ یہ بھابی ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں تم شیعہ ہو، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا تم کیا ہو۔ تو یہ محبت کی اور تفنن کی بات تھی۔ مقصد یہ ہے کہ جماعت کے اندر اگر جس مکتب فکر سے بھی کوئی آدمی آیا تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہو گیا، اس نے اس نظریے کو، اس رائے کو اس نے اختیار کیا جس میں اجتماعیت ہے، جس میں امت کی نمائندگی ہے، جس میں اختلاف کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے۔ مظفر علی شمسی اسی مکتب فکر سے جماعت میں تھے، کمیونسٹ اس جماعت کے اندر موجود تھے، عبداللہ ملک اتنا بڑا رائٹر گزرا ہے، مجلس اعراض میں تھے۔ تو خیر کیا کیا مثالیں دوں۔ تو آج کی ضرورت ہے کہ ہم تمام طبقات کے اندر محنت کریں اور ہر طبقے سے لوگوں کو جماعت کے اندر لائیں، گھٹن کو ختم کریں،
वुसअत दें, लोगों को कबूल करें। नफरत जो है वो किसी बुरी बात से होती है, बुरे अमल से होती है, इंसान से नफरत नहीं होती। हमारे अंदर कितनी कोताहियां हैं, कितनी कमियां हैं, लोगों ने हमें कबूल किया हुआ है ना, तो हमें भी लोगों को कबूल कर लेना चाहिए। तो उनकी कोताहियों को नजरअंदाज करके खूबियों पर निगाह रखनी चाहिए। अमीर शरीयत फरमाया करते थे कि हमारा ये आम चलन हो गया कि हम लोगों की बुराइयां जो है वो उकाब की निगाह से चुनते हैं और अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों को, भाइयों को, साथियों को खूबियों और खामियों समेत कबूल किया जाता है। कबूल करें। जब हमें दोस्तों ने कबूल किया तो हमें भी सबको कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, बदतमीजी कबूल नहीं है, गाली गलौज कबूल नहीं है, ठीक है ना, बुरा अमल, बुरी बात वो कबूल नहीं है, बड़ा कबूल है। तो अल्लाह ताला ने भी माफी का दरवाजा खुला रखा हुआ है कि इस्तिग़फ़ार कर लो, मैं माफ कर दूंगा। तो बुरे को कबूल किया हुआ है। तो इस माहौल को रिवाज दें, कारकुनों से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत हमारे अकाबिर ने की है। ये उसी का नतीजा है कि आज हम जुड़े हुए हैं। मोहब्बत न देते तो हम कहीं और भाग जाते, कहीं और निकल जाते और हमें कहीं भी करार न मिलता, बस हम घूमते रहते, फिरते रहते। लेकिन हमें मोहब्बत मिली, हमें प्यार मिला, तरबियत की उन्होंने हमारी। जो बैठे हैं हमारे भाई नियाज साहब, जिनके वालिद माजिद सूफी नज़ीर अहमद साहब, उनको अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह को मिलने आए मुल्तान 750 के करीब, गुजरावाला से आए। तो उन्होंने कहा कि भाई नज़ीर हमें एक बिस्कुट कौन खिलाएगा, यहाँ बेकरी खोल लो। और शादी बाल बच्चे, वहाँ से सारा कारोबार गुजरावाला से उठा के कैसे आऊँ? फरमाया बस आ जाओ। उन्होंने कहा फिर दुआ कर दो। दुकान बना ली, यहाँ बच्चे ले आए, सारा कुछ यहाँ सिलसिला। आज तीसरी नस्ल यहाँ मौजूद है। तो मोहब्बत का एक वाक़या वो सुनाया करते थे कि मैं अल्लाह अकबर एक बिस्कुट लेकर आ गया, तो वो चाय भी मुझे बना के पिला रहे थे और गालिब के शहर में तसर्रुफ करके ये भी कह रहे थे कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, एक बिस्कुट दिया करे कोई। तो एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि लाहौर में जलसा था दिल्ली दरवाजा में, तो शादी तकरीर करके सामने दफ्तर था। रात को जब वापस आए, 1-2 बजे का वक्त था, शादी को भूख लग गई, मुझे भी भूख लग गई। तो दफ्तर की बलाई मंजिल पर मास्टर ताजुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह वो रहा करते थे। और वो बलाई मंजिल क्या थी, लकड़ी का बना हुआ एक कैबिन था जिसमें वो रहते थे। उनके बच्चे भी, मैं उसमें बैठा हूँ, उसमें रहा हूँ, बल्कि उनको मिला हूँ उस कैबिन के अंदर। मेरा ख्याल वो 10 बाई 10 का एक कैबिन था लकड़ी का, बस उसी के अंदर रहते थे। तो सूफी नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि जब आके हम बैठे तो शाहजी ने कहा भाई भूख लगी है, हमारे से कुछ खिलाओ। मैं कहा देखता हूँ। तो वो ऊपर गए और वापस आए तो कहने लगे शाहजी 3 नान पड़े हुए हैं घर में और न दूध है न कुछ और है, सालन वालन भी कुछ नहीं है, तो मैं कहवा बना के लाता हूँ। तो उन्होंने पानी को उबाला और उसमें पत्ती डाली और कहवा बनाया और 3 नान जो है वो चूल्हे पर गर्म करके, उस वक्त चूल्हे भी ये नहीं होते थे, लकड़ियां जलानी पड़ती थी, कितनी मुशक्कत उन्होंने उठाई होगी। तो वो लेके आए। तो कहते हैं कि मैं जवान आदमी था, तो मास्टर साहब भी अभी खा रहे थे नान को, तो आधा खाया था, शादी ने भी आधा ही खाया था, मैंने पूरा खा लिया। मुझे भूख भी ज्यादा लगी हुई, स्पीड भी हमारी तेज थी। तो कहते शादी के हाथ से मैंने झपट कर आधा नान छीन लिया। मैंने कहा वो छठे शादी तुझी तो अल्लाह वाले हो, तो हमकी जोर लगी है, हमको लगी है, मुझे मत बुलाओ। मतलब वो भी मैंने खा लिया उस गर्म पानी में भिगो। तो किसी लीडर के साथ को ऐसा करके दिखाया कि उसके हाथ से रोटी छीन ले और वो उसको प्यार करे कि अच्छा बेटा तुम खा लो, कोई बात नहीं, हमारी भी गुजर जाएगी सुबह और मिल जाएगा। ये वो मोहब्बतें थी। मैं ऐसे जस्ता जस्ता बातें सुना रहा हूँ, वरना तो उनकी सारी जिंदगी ही ऐसे वाकयात से मुज़य्यन है। यहाँ चोरी नवाबली होते थे, रोहतक के थे, रोहतकी जमीन पर कपड़ा वो बिछाते और वो बेचा करते थे हुसैनागंज बाजार में। बड़े दराज कर से मुझसे भी ऊंचे थे और अनपढ़ थे,
کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے. گفتگو وہ کرتا تھا, تجویز وہ دیتا تھا وہ آدمی کہ جو پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر تجویز دیتا ہے نا, وہ تجویز دیتا. مجلس شورا کا رکن تھا, یہ صحبت کا بحث تھا. سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو واپس لوٹے, گرمیاں, کرتا اٹھا کے میں دیکھتا تھا ان کو, کئی دفعہ دیکھا, وہ کندھے پہ ڈالا ہوتا. جب ہم نے دیکھا تو ہمارے بچپن میں اس سے پہلے جو امیر شریعت کے معاملے ایسے ہی آتے تھے, دھوتی کا ایک کونا پکڑا ہوا ایسے حسین گنج سے پہلے چلتے ہوئے کندھے پہ قمیض ڈالی ہوئی شادی کے پاس آ گئے. تو عطا المحسن شادی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ وہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ سگریٹ پی رہے تھے اور پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے آدمی کو پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے. تو ساری دھوتی کی آدھے پھینکی ہوئی تھی, آدھے آدھے ان کے لیے گھٹنے بھی ننگے تھے. تو وہ سوٹا لگا کے شاہ جی کے منہ میں دعا بھی مارتے تھے, کہتے تھے آج جو شاہ جی ایوب خان کا بیان آیا اس پر کیا رائے ہے آپ؟ صدر ایوب نے آج جو بیان دیا میں تو اس پہ یوں کہوں. شاہ جی فرماتے ہاں تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو عطا المحسن شاہ جی کہتے میں اندر سے آیا تو مجھے یہ منظر دیکھ کر بڑی تکلیف سی ہوئی. عجیب آدمی ہے, بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, میرے شریعت کے سامنے بیٹھا ہے, دعاؤں کے منہ پہ مار رہا ہے, کس کیفیت میں بیٹھا ہے, بات کیا کر رہا ہے. تو شاہ جی نے مجھے دیکھ لیا اور میری اس کیفیت کو محسوس کیا انہوں نے, تو مجھے فرمایا ادھر آؤ بیٹھو. فرمانے لگے یہ سارے شہر کے دستکارے ہوئے لوگ ہیں اور انہیں مجھ سے محبت ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایک بات تو میں کہتا ہوں, یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے یہ لوگ, ان سے اچھا مجھے تو نہیں ملا. تمہیں اگر مل جائے تو لے آنا, ان سے اچھا تمہیں مل جائے تو مجھے لا کے دکھا دینا. انہی سے نباہ کرو, ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو, انہیں قبول کرو. تو میں ان کو دیکھتا رہا. 15-20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا. شاہ جی کا نام آتا تھا نا تو وہ رونے لگ جاتے. اور بھائی کبیر مجھے کیا بتاؤں کہ شاہ جی کیا تھے, کیا بتاؤں تمہیں. تو یہ وہ محبتیں تھیں جو کارکنوں کے اندر انہوں نے, اور یہی حال ہمارے عملہ امیر شریعت کا, سب کا ایسا ہی حال تھا. حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کارکنوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, وہی لیٹ جاتے تھے, ساری رات ان کے پاس گزار لیتے تھے. سونے کی جگہ نہیں ہے, سوتے بھی نہیں تھے, صبح میں جگہ بندی تو سو جائیں گے. یہاں اللہ اکبر, ان کے ایک شاگرد تھے عبد الغفور, مولوی تھے, ان سے پاس کتابیں پڑھتے رہے خیر و مدارس کچھ زمانے میں, لیکن بیچارہ جنون کا ان پر دورہ ہوا اور وہ بھائیوں نے تو زمین چھین لی تو پاگل پن کا کچھ ہو گیا. تو وہ اس دورے کی طبیعت میں وہاں بھی آ جاتے, یہاں بھی آ جاتے. اس کو قبول کیا ہوا تھا. ایک اور جوڑی آیا کرتی تھی, مجھے ان کے نام بھول گئے, ان کا نک نیم رکھا ہوا تھا ہم نے کہ کھاؤں پاڑ. وہ روٹیاں بہت کھاتے تھے, وہ مطلب یہ کھاتے بھی ہیں پاڑتے بھی ہیں. تو شاید ان کو بھی پیار کرتے تھے, وہ بھائی جان کہتے تھے. ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوڑی آتی تھی, بڑی محبت کرتے تھے. اچھا بھائی بیٹھ جاؤ, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے. کوئی کارکن آ گیا. یہ وہ رویے ہیں جو جماعتوں کو چلانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک رحمت اللہ ہوتے تھے اس جگہ پہ, وہ عیسائی تھے اور بیت الخلا صاف کرتے تھے. پخانہ اٹھا کے باہر پھینکتے تھے, فلش نہیں ہوتے تھے اس وقت. یہ 1962 کی بات ہے, تب میں مدرسہ معمورہ میں پڑھتا تھا. عطا المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک دن بلایا اور احمد گل سن, آج تو بیت الخلا صاف نہیں کرنا ہو, میں کر دیتا ہے. ہاتھ دھو کے آ جا, میں نے روٹی کھا لے. وہ شاہ جی میں سائی میں نے رکھا سائی ہے, تو انسان نہیں ہے, بھوک نہیں لگتی, تینوں روٹی نہیں کھاؤں, ناشتہ میرے نال کا. 2-3 دفعہ اس کے ساتھ عمل کیا, محبت کی. اس نے کہا شاہ جی مجھے کلمہ پڑھا. تو رحمت مسیح کو رحمت اللہ بنا دیا. پھر اس کو کہا کہ اب یہ کام نہیں کرنا. یہ جگہ ویران تھی, خالی پڑی تھی, یہاں اس کو کہا رہ لو آ کے. بیوی بچے ساتھ تھے. سسرال اس کے آئے, اس کو مار کے اپنی طرف سے پھینک کے لیے مر گیا. کتنا تشدد کیا, بیوی چھین کے لے گئے. ہوش آئی ہمیں ہمسایہ سے, یا غلام صاحب کے سامنے ہمارے مرحوم, انہوں نے اطلاع کی.
ہمارے دیکھا بیچارہ زخمی تھا. خیر وہ کہنے لگا میرا یہ حال کر گئے ہیں لیکن شادی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا, نہ آپ کو چھوڑوں گا نہ اسلام چھوڑوں گا. یہی بہت ہوا. اتنی اس کی داڑھی تھی اپنے شریعت کے قدموں میں وہ دفن ہوا رحمۃ اللہ. ہمارے گھروں کے جماعت کے دفتر کے کام کرتے تھے, ہم ان کی خدمت کرتے تھے. بڑا خوش تھا یار. یہ انسانوں سے محبت اس طرح آئے. یہ اس جگہ کی آبادی میں ہمارے 2 کارکن تھے, میں ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. جوڑی تھی, ایک بابا غلام محمد تھے, ایک بابا غلام رسول تھے. بابا غلام محمد جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تھی اس میں ملازم تھے, اور بابا غلام رسول جو ہے وہ چھوٹی سی کریانے کی دکان کی چابیاں وامیاں بیچتے تھے بیٹھ کے بچوں میں. تو یہاں جمعے پر وہ بابا غلام رسول حرم گیٹ سے پیدل آتے تھے, بابا غلام محمد وہاں ڈیرہ اڈے سے سائیکل پر آتے تھے. جمعہ ہم نے شروع کیا تو وہ آنے لگے. پرانے کارکنوں سے تو کبھی انہوں نے یہاں آنا جو ہے اپنا اس کو محبوب نہیں کیا کہ ہم نے جانا ہے ہر صورت میں. یہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر بابا غلام محمد نے لے کر دیا. میں نے کہا بابا جی اسپیکر کو اچھا سا لے لیں. ٹھیک ہے. ایک دن مجھے فون آیا اور کبیر شاہ, میں کہا جی بابا جی بھائی آ جاؤ چل لیں گے اسپیکر لینے. تو 10,000 کا بندوبست کرنا. میں نے چلو کوشش کرنے. تو خیر ہم نے یہ ضرورت سے اکٹھے کیے, بڑا بہترین اسپیکر ہمیں لے دیا. بابا غلام رسول اپنا گھر بیچ کے, دکان بیچ کے, گھر کا سارا سامان لے کے یہاں آ گئے. اولاد نہیں تھی, بیوی بہت ہو گئی تھی, کوئی عبادت نہیں کرتی تھی. کہنے لگا شادی میں تو کشتیاں جلا کے آ گیا ہوں اور سارا سامان اٹھا کے آ گیا ہوں. میں نے یہی رہنا ہے, یہی کرنا ہے. مجھے کہا شادی فرمانے لگا خیال سے رہو, وہ یہ سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. تو ہم اس کی ہر بات کا خیال کرتے ہیں. وہ کبھی غصے میں بھی آ جاتا ہے, انسان ہے, ظاہر بات ہے. تو ہم اس سے بھی لطف اٹھاتے. کیا کرتے ہیں بابا جی کوئی گالی اور غصہ کرو. تو یہی فوت ہوا. وہ بھی شادی کے قدموں میں دفن. یہی دم دیا اس نے. یہ جو وفائیں ہیں نا یہ ہمیں نہیں بھول سکتی. ان کارکنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں, بلکہ تمام کارکنوں کو اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں. بہت ہو گئے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ہمارے گزشتہ 2-3 دن پہلے سرگودا میں مولانا محمد اکرم طوفانی ایک بزرگ تھے, وہاں بہت ہو گئے. ختم نبوت کے لیے بڑا کام ہے ان کا, اور امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے زمانے طالب علمی میں, بیعت کی اور انہوں نے ختم نبوت کے مشن پہ لگا دیا. ہر تقریر میں کہتے تھے روتے تھے شادی کا نام لیتے, مجھے اس مشن پہ اس نے لگایا, اسی میں ماروں گا اور اسی میں مرے. بڑا کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں ملتان میں شیخ محمد علی کی شیرہ رات کے انتقال ہو گئے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. یہ باقی بھی آپ ہم دعا کرتے ہیں. یہ مطالبہ ہے ہمارا. یہ حکومتیں جو ہے نا یہ اسلام کی کوئی خدمت کا کوئی نہ مقصد ہے, نہ پلان ہے, نہ کچھ کا منصوبہ ہے. یہ بین الاقوامی ایجنڈے پر بنتی ہے اور اسی پر اپنی زندگی پوری کرنے ختم ہو جاتی ہے. تو بڑا فرق ہے ہمارا اور ان کا. قادیانیت نوازی تقریباً تمام حکومتیں جو ہے نا یہ ان کے پیش نظر رہا ہے یہ مسئلہ. ایک آفیسر ہے, کبھی وہ شہباز شریف کی ناک کا بال تھا. بتانے چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نے بھی کبھی کوئی نہیں کی ہمارے ساتھ. ختم نبوت کے مسئلے میں 10,000 مطلب مسلم لیگ کے دور حکومت میں ہی پاکستان کے اندر شہید ہوا ہے. انہی کے دور حکومت تھا. تو خلافت نے تھوکا, مختلف علاقوں میں اس کو لگاتے رہے. وہ ہر جگہ قادیانیت کے فروغ کے لیے کام کرتا رہا. اپنے سرکاری منصب کو اپنے باطل مذہب کے فروغ کے لیے استعمال کرتا رہا. اب وہ ریٹائر ہو رہا ہے. تو موجودہ حکومت بھی یہ مشترکات ہیں تمام حکمرانوں کے. پچھلے جو ہیں ان کو بھی وہ اچھا لگتا تھا, یہ جو ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے. آئندہ بھی جو آئے گا ان کو بھی اچھا لگے گا. اس لیے کہ یہ سارے بین الاقوامی ایجنڈے پر چلنے والے لوگ ہیں. یہ اپنے ملک کے ایجنڈے پر چلنے والے لوگ نہیں, اپنے عوام کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کے مفادات کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں.
بالکل نہیں. ملک کا ستیہ کر دیا. پاکستان کی نظریاتی حدود جو ہے سرحدیں جو ہے ان کو پامال کر کے رکھ دیا. تو اللہ کو ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو اس افسر کو اب یہ ریٹائر ہو رہا ہے جنوری کے شروع میں. تو اس کو پھر دوبارہ ایف آئی اے کے اندر اس کو بڑا عہدہ دے کر اس کو رکھا جا رہا ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف آواز پورے ملک میں اس وقت اٹھی ہوئی ہے, احتجاج ہو رہا ہے. ہم بھی احتجاج کرتے ہیں اور جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا. 18 فروری کو انشاءاللہ شہدائے ختم نبوت دعوتیاں ہوگی, جمعہ سے پہلے شروع ہوگی, اثر تک جائے گی ایسے انشاءاللہ. تو اس میں زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو آپ لے کر آئیں گے اور اس میں شریک ہوں گے, اس کا اہتمام کریں. اور آخر میں آپ کو امیر شریعت سید کاوڑ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تقریر کا ایک اقتباس ہے, بلکہ وہ تقریر ہی اتنی ہے جو انہوں نے آج سے 63 سال پہلے لوہاری گیٹ نہیں بلکہ گھٹا گھر سے یہ جو ابدالی روڈ ہے یہاں پر دفتر کا افتتاح ہوا تھا 5 اکتوبر 1958. اللہ اکبر. تو یہ تقریر کی تھی جماعت سے پابندی اٹھی, خلاف قانون تھی جماعت, تحریک ختم نبوت کی وجہ سے پابندیاں ختم ہوئی تو دفتر کا افتتاح ہوا, مطلب مشاہد ہوئی. تو آپ نے جو تقریر فرمائی وہ آج بھی ہمارا مشہور ہے اور ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا مسلمانوں پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے. اس کا تحفظ ہم سب مسلمانوں کا ایمانی فریضہ ہے. اور رات کے سر پوش جوانوں تمہاری سرخ قمیض دیکھ کر اقبال کا شعر یاد آیا اور اسے میں کچھ تصور کر کے اپنے رنگ میں پڑھتا ہوں کہ کمائے لا الہ خونی قماس کہ بر بالائے نامرداں درازت لا الہ کی گواہ شہدائے ختم نبوت کے خون سے سرخ ہے جو کسی نامرد کو پوری نہیں آتی خراب ہو جاتی ہے. لا الہ کی خونی قبا تو مردوں کو بھی جشتی ہے. اے سرخ پوشان احرار تمہیں دیکھ کر میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا لیکن میرا عزم جوان ہے. میری رگوں میں ابھی جوانی کا لہو دوڑ رہا ہے. احرار رضاکاروں اس تحریک کو زندہ رکھنا. میری دعائیں مجلس احرار اسلام کے ساتھ ہیں. میں مطمئن ہوں کہ جب تک احرار زندہ ہے مرزائی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم قادیانی نبوت نہیں چلنے دیں گے. مسلمانوں متحد ہو کر احرار کی اس دینی جدوجہد میں شریک ہو جاؤ اور اپنی ایمانی قوت سے قادیان کی انگریزی نبوت کا ٹاٹ لپیٹ دو. ہمیں دنیاوی اقتدار کی کوئی آرزو نہیں. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا اور حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصول ہی ہماری آخری امید اور آرزو ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے. یہ مختصر تقریر تھی جس کو انتظام بنائیں اور ان مقاصد کے لیے اپنے وقت اور مال کو خرچ و صرف کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.